سارے لوگ بول دیں سبحان اللہ۔ سر درے شاہ جی پہ جس دن سے جھکا رکھا ہے، میں نے انگلی پہ زمانے کو اٹھا رکھا ہے۔ سر درے شاہ جی پہ جس دن سے جھکا رکھا ہے، سر درے شاہ جی پہ جس دن سے جھکا رکھا ہے، میں نے انگلی پہ زمانے کو اٹھا رکھا ہے، اور دیکھنا ہے تو میری آنکھ لگا چہرے۔ شعر دیکھیں آپ، یونس بھائی خالی شعر سن لیں آپ۔ دیکھنا ہے تو میری آنکھ لگا چہرے پر، تب یہ جانے گا در شاہ جی پہ کیا رکھا ہے۔ دیکھنا ہے تو میری آنکھ لگا چہرے پر، تب یہ جانے گا در شاہ جی پہ کیا رکھا ہے۔ اور بزم جانا میں جسے ڈھونڈ رہی ہے دنیا، پردے دل میں میں نے اس کو چھپا رکھا۔ بزم جانا میں جسے ڈھونڈ رہی ہے دنیا، پردے دل میں میں نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ ایک بات اور ایک شعر جب تک چائے ختم ہوگی ہو بھی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضرت مرید کر لیجئے۔ یونس بھائی کہا مرید کر لیجئے، کہا ہاتھ بڑھائیے۔ جب ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کھینچ لیا مرید نے، جو مرید ہونے آیا تھا۔ غوث اعظم نے کہا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہا دو شرطیں ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا چوری کرتا ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ عجیب بات ہے۔ اور غوث اعظم سے کہہ رہا ہے دوسری شرط یہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، وہ بھی نہیں پڑھوں۔ غوث اعظم کہتے ہیں اور مجھ سے مرید ہونے آیا ہے۔ کہا شیخ مرید آپ سے بھی ہونا ہے اور کہیں جانا بھی نہیں۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ میرے غوث اعظم نے آنکھوں کو بند کیا، کہا ٹھیک ہے ایک شرط میری مان لیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا جہاں اذان کا وقت ہو جائے وہیں اذان پڑھنی ہے۔ کہا یہ کتنی بڑی بات ہے، 2 منٹ کا کھیل اذان پڑھ دوں گا، کون سا نماز پڑھنے جانا ہے۔ ہاتھ بڑھایا، مرید کر لیا، گھر گیا اور گھر جاتا اذان پڑھتا، بستر پر اذان پڑھتا، بستر پر چوری کرنے نکلتا، دوسرے وقت کی اذان کا مان۔ بیوی نے کہا یہ لے دے کر کیا اذان پڑھ لے، اتنا شوق ہے تو محلے کی مسجد میں جاؤ اذان پڑھو۔ گھر کے اندر جو کھانے پکانے کا سامان تھا وہ تو ختم ہو گیا، چوری کرنے کا تمہارا یہی معاملہ تھا وہ بھی بند کر دیا۔ گھر میں کھائیں گے کیا؟ اگر اذان پڑھنے کا اتنا بڑا شوق ہے تو کسی مسجد میں موزنی کر لو، وہاں سے خود مل جائے۔ اس نے کہا کیا کروں، میرے شیخ نے میری 2 شرطیں مانی ہیں، مجھے ایک تو ماننی ہی ہے، اور اسی شرط پر مرید ہوا ہوں۔ کیا کروں، چوری کرنے نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کسی وقت کا اذان کا وقت ہو جاتا ہے نماز۔ تو کہا کچھ تو کرنا ہے، بولے ٹھیک ہے رات میں نکلتا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ جو بغداد شریف ایئرپورٹ ہے اس کے قریب میں جو شہر ہے اسی شہر کا یہ واقعہ ہے۔ اسی شہر میں وہ پہنچتا ہے، سب سے جو امیر اس کی نظر میں تھا دیوار کھود کر اس کے گھر میں پہنچا، اور وہیں پہنچا جہاں خزانہ رکھا ہوا۔ خزانے کو اپنے تھیلے میں بھرتا ہے جو بھی سامان لے گیا تھا، اور جیسے ہی چلتا ہے کہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اسی گھر پر اس نے کہا میرے شیخ نے کہا کہ جہاں اذان کے وقت ہو جائے وہیں اذان پڑھنی ہے۔ اس نے چوری کا بھی سامان رکھا اور اسی گھر پہ اذان پڑھنا شروع کیا۔ گھر کے لوگ جاگ گئے، بولے آج لگتا ہے گھر میں کوئی اللہ کا ولی داخل ہو، ورنہ کسی کی کیا ہمت جو گھر میں آ کر اذان پڑھ دیتا ہے۔ پورے گھر میں قرآن کر گیا، اٹھو آج نماز پڑھنا ہے، کوئی اللہ کا ولی گھر میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، سارے لوگ جاگ گئے، اٹھایا، وضو کیا، جیسے ہی اذان پڑھ کر فارغ ہوا تو بھیڑ لگی ہوئی ہے گھر والے۔ کیا معاملہ؟ کہا شیخ اذان تو پڑھتی ہے، سنتیں پڑھ لیں، نماز بھی آپ کو پڑھا۔ تو اس نے کہا یار زندگی میں تو کبھی میں نے پڑھی نہیں، اپنی یاد پڑھا کیسے پڑھا؟ اذان تو باوضو پڑھتا تھا، خیر سنتیں پڑھی دے دے کے مرتا کیا نہیں کرتا۔ اور جیسے ہی سنتیں پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ 2 صفیں پیچھے لگی ہوئی ہے، 2 صفیں پیچھے لگی ہوئی ہے، اور جیسی دیکھا تو کہا حضرت نماز پڑھائیے۔ اس نے کہا نماز پڑھائیے؟ میں نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں تو چوری کرنے آیا تھا، یہ سامان ہے تمہارے گھر کا رکھا ہوا۔ گھر والوں نے دیکھا، کہا یہ سامان تو ہمارے ہی گھر کا ہے، لیکن بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کیا چور بھی اذان پڑھتا ہے؟ کیا چور بھی چوری کر کے اسی گھر پہ اذان پڑھے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی پیشانی چمکتی ہوئی بتا رہی ہے کہ کسی بڑی دہلیز سے یہ مس ہو کر آئی ہے۔ آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ کسی بہت بڑے اللہ کے ولی کا جلوہ ان آنکھوں میں دکھ رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو چور بتا رہے ہیں۔ اذان نماز پڑھیے، پڑھائیے، آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے۔ کہا نہیں مانتے تو کھڑے ہو جاؤ۔
اور جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتا ہے اور دعا مانگ کر جب فارغ ہوتا ہے تو ذرا غور سے سننا، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پیر چوم رہا تھا، اور وہ جھوم کر کہہ رہا تھا واہ غوث اعظم، واہ میرے شیخ، زندگی میں ایک وقت کی نماز پڑھی ہے تو پورا گھر میرے ہاتھ اور پیر چوم رہا ہے، اگر 5 وقت کی میں نماز پڑھنے لگا تو پورا شہر میرا احترام کرنے لگے گا۔ ایک وقت کی نماز کا اثر ہے، ذرا بول دینا چل کر سبحان اللہ، یہ ایک وقت کی نماز کا اثر ہے، پورا گھر میرے ہاتھ اور پیر چوم رہا ہے۔ یہ بات جو کہی ہے، بس ایک بات سن لیں، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، غوث اعظم کی بارگاہ میں چور آیا اور چور آنے کے بعد اندھا ہو گیا، پھر خواجہ خضر آئے، کہا فلاں جگہ ابدال ختم ہو گیا، وہاں بھیج دے۔ غوث اعظم نے کہا فلاں جگہ ابدال ہے، مسجد میں کونے میں اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا میں تو چور ہوں، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، جیسے ہی اس نے یہ کہا ہے میں چور ہوں، میں کب سے آدھا ابدال ہو گیا، غوث اعظم فرماتے تیرے اسی سچ نے تجھے ابدال بنا دیا، تیرے اسی سچ نے تجھے ابدال بنا دیا۔ غوث اعظم نے سب سے بڑا جو درس دیا ہے وہ سچائی کا دیا ہے کہ کیسی مصیبت آ جائے ہمیشہ سچ بولنا۔ اس نے کہا میں کب سے چور ہو گیا، یہ غوث اعظم کی نگاہ ولایت ہے، جدھر دیکھ لیں ادھر چوروں کو بلی بنا دیں، ابدال بنا دیں۔ لیکن جو پیغام غوث اعظم نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے غلاموں کے لیے کہ تو نے جو سچ بولا ہے اسی سچ نے تجھے ابدال بنا دیا۔ اب ایک شعر سنیں کہ تیرا احسان ہوگا تو مجھے اتنا اگر دے دے۔ یونس بھائی گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، آپ کے کھلے ہوئے بٹن بتا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیوانگی کے عالم میں بیٹھے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور اللہ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے۔ دعا یہ کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ تیرا احسان ہوگا تو مجھے اتنا اگر دے دے، اے میرے دوست چوری کرنے کا مجھ کو ہنر دے دے۔ یہ مصرع سن کر میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، چوتھے مصرے کا انتظار کریں آپ۔ تیرا احسان ہوگا تو مجھے اتنا اگر دے دے، اے میرے دوست چوری کرنے کا مجھ کو ہنر دے دے، اگر چوری کروں مولا تو پھر فوراً پکڑ جاؤں، مگر مجھ کو کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے۔ اگر چوری کروں مولا تو پھر فوراً پکڑ جاؤں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے بھائی سلمان صاحب اس شعر پر خاموش بیٹھے رہے، حالانکہ یہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کے بڑے بھائی کو سنا لے، ان کا اپنا ہے۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں میں، پھر سعید اختر صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ملک ہندوستان کا ایسا قیمتی لہجہ ہے کہ جس کے گلے کی ہلکی خراش بھی ہمیں شہنائی کی دھن سے بہتر لگتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو جا چکے ہیں، اگر آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے وہ ضرور آئیں گے، جو سو چکے ہیں وہ جاگیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو جانے والے ہیں ان کی آواز ان کے پیروں میں زنجیروں کا کام کرے گی، جانے نہیں دے گی۔ سمجھ گئے کہ خواب کیا، خواب کی تعبیر کو زندہ کر دیں، مردہ تدبیر کو تدبیر سے زندہ کر دیں۔ تبریز بھائی خواب کیا، خواب کی تعبیر کو زندہ کر دے، مردہ تدبیر کو تدبیر سے زندہ کر دے۔ غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت وہ ملی، وہ اگر چاہے تو تصویر کو زندہ کر دے۔ غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت وہ ملی۔ غوث اعظم فرماتے میرا نام وہی لیتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ ذرا بول دیں یا غوث المدد۔ اب آئیے حضرات محبت و احترام کے ساتھ میں ملک ہندوستان کا بہت ہی عظیم لہجہ، بہت ہی عظیم شاعر، جس کی آواز الحمدللہ بڑے بڑے جلسوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں جب کھنکتی ہے تو ریڑھ کی کامیابی کی ریڑھ کی ہڈی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ سعید اختر صاحب کا خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دے دیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان شاہ جی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ کبھی دیوانے پہ حاوی بلا ہونے نہیں دیتے، کسی بھی حال میں میرا برا ہونے نہیں دیتے، میرا دشمن تو ہر دن ہی لگا رہتا ہے کوشش میں، میرا دشمن تو ہر دن ہی لگا رہتا ہے کوشش میں، میرے خواجہ کوئی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے۔